بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی 5 رکوع کی آیات ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تک قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، یعنی اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس طرح ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور آپ بشارت سنا دیجئے نیک عمل کرنے والوں کو۔ اس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ جانور کو ذبح کر کے محض گوشت کو کھانے کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ گوشت اور خون اٹھ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب پہنچتا ہے۔ اس خوش دلی کے ساتھ، جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی نفیس چیز اس کی اجازت سے، اس کے نام پر، اس کے بیت کے پاس، اس کے گھر کے پاس لے قربان کرتے ہو۔ گویا اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا کہ ہم بھی خود تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہی وہ تقویٰ ہے، اس کا ذکر آگے آیتوں میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ میں کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اللہ کا عاشق اپنے محبوب حقیقی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذا الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانیاں، اضاحی جمع کا لفظ ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ہمارے ناول میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تعجب ہے ان کو، بعض جانور پر صوف ہوتا ہے، بہت باریک بال ہوتے ہیں۔ فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو جانور بھیڑ دمبے وغیرہ میں صوف ہوتا ہے، اون ہوتا ہے، کیا اس میں بھی اتنا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صوف کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ قربانی کا اتنا بڑا جو ہے ثواب ہے۔ تو قربانی کی حقیقت کیا بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو یہ فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ یعنی اللہ کے رسول کے باپ۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم سب ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر چلو۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے نبی کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ وہ حنیف تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو قربانی کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان برسرے کیا، شرک کی مذمت کی، بتوں کو توڑ دیا، وہ تو تفصیل سے واقعہ الگ ہے، وہ تفصیل چاہتا ہے وہ واقعہ۔ تو ان کے باپ نے کہا تو گھر سے نکل جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو کہا کہ اچھا انی ذاہب الی ربی، میں چاہتا ہوں اپنے رب کے پاس، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ تمہارا وطن چھوڑتا ہوں، تمہارا گھر چھوڑتا ہوں، چھوڑ کر میں جاتا ہوں۔
ربی حب لی من الصالحین، اب اکیلے تنہا تھے، کہا کہ ربی اے رب مجھے کوئی صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اس کو بشارت دی ایک ایسے لڑکے کی جو بہت برداشت کرنے والا ہے، حلیم یعنی حلم والا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا بچہ۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب بچہ وہ باپ کے ساتھ ہاتھ کو آیا، کہتے ہیں نا دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا بچہ، یعنی بالغ ہو گیا۔ فلما بلغ معه السعی، وہ بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، پھر تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، کہا کہ یا بتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پھر دونوں بھی ہمارے حکم کے جھک گئے۔ دیکھیے لفظ اسلام، اسلام کے معنی جھک جانا، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسلما کے معنی جھکنا، جھک جانا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اسلام کی حقیقت یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل سے معلوم ہو جائے گی۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فلما اسلما، دونوں جھک گئے ہمارے حکم کے آگے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا بیٹے کو، بعض نے کہا اوندے لٹا دیا، بعض نے کہا ماتھے کے بل لٹا دیا، دونوں معنی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ڈیش 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 ڈیش، چھری چلائی، یہاں لکھنا ہی دوسرے روایتوں میں تو چھری چلائی، چھری چل رہی نہیں، چھری چلائی تو چھری چل رہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے آواز دی، بنا دینا، وہ ہم نے آواز دی، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اے یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ایک صریح آزمائش تھی۔ کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت؟ یہ آزمائش کرنا تھا۔ دیکھیے کیسی آزمائش ہوتی ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا بدلہ ہم نے ایک جانور قربانی کے لیے لا کر دے دیا۔ جبریل علیہ السلام ایک جانور لے کر آئے جنت سے، بہت اچھا موٹا تازہ جانور تھا، پھر اس کی قربانی کی گئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا اس پر ہم نے پچھلے لوگوں کے اندر، یعنی یہی کام کرتے رہو قربانی۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ وہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سلامتی آ رہی، دیکھ رہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو۔ اوپر بھی آیا اور دوسری 2 مرتبہ یہ آ رہا ہے کذالک نجزی المحسنین۔ دیکھیں انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد آگے کیا ہے ذرا غور سے پڑھنا ہے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو ایک بیٹے کی، اسحاق کی، جو نبیوں میں سے ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا، یہ اسحاق دوسرا بیٹا۔ اور وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، دونوں پر۔ ومن ذریتہما، دونوں کی اولاد میں سے، محسن و ظالم لنفسہ مبین، ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ظالم ہیں اور بدکار بھی ہیں۔ بیٹے کی قربانی کا واقعہ، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی۔ تاریخی تفصیلات کی تفسیر میں اس طرح آ جاتی ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔
اس وقت جبکہ یہ بات آپ نے ارشاد سنی، جبکہ اب اہل وطن سے یہ بالکل مایوس ہو گئے، انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا، آپ آگ سے جو ہے صحیح سالم نکل کر آ گئے، باپ نے دھمکی دی اگر تو میرا دین چھوڑے گا تو تجھ کو سنسار کر دیا، تو میرے گھر سے نکل چلا جا۔ جب اپنے اہل وطن سے مایوس ہو گئے اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالکفر چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اپنے رب کا حکم ہو اور جہاں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ ان تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے، ربی حب لی من الصالحین، یہاں دعا کرتے، اولاد نہیں تھی۔ پھر آپ کی دعا قبول ہوئی تو وہاں جو ہے دیکھا کہ جو ہے جو بادشاہ تھا خوبصورت عورت کو لیا کرتا تھا، سارا بہت خوبصورت تھی، تو ہاتھ لگانے جاتا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور یہ کیا ہوئی، کیا عورت کو لائے ہو، تم نے تو جن کو لائے ہو۔ پھر انہوں نے اس نے جو ہے سمجھا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی خدمت کے لیے انہیں ہاجرہ کو دے دیا، ان کی خدمت کے لیے حضرت سارہ نے عورت یہ جو ہے خادم کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے نکاح کر لیا، تو ان سے اولاد کیا بھی، وہ اسماعیل علیہ السلام۔ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خبری سنائی، وبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ایک حلیم المزاج یعنی صبر کرنے والے بچے کی بشارت سنائی۔ حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا کہ ایک نو مولود اپنی زندگی میں ایسے صبر اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش جا سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب سارہ نے دیکھا کہ مجھے کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھی کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی، فرعون مصر نے دی، مصر کے بادشاہ فرعون کہتے۔ حضرت سارہ نے ہی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل، اسما سننا، ایل کے معنی اللہ، اللہ نے سنی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایت میں آتا ہے تین روز متواتر آپ نے خواب دیکھا۔ قرطبی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شرعی اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دی ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش ہو سکتی ہے، یہ کیا خواب ہے، نگلیکٹ کر سکتا ہے آدمی، کیا خواب میں دیکھا ہے، وہ کیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، برابر ہو رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، ضرور یہ کا مجھے کام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد تو عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرانا نہیں تھا، دیکھنا تھا کہ یہ کرتے ہی نہیں کامیاب۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے کر ذبح کر ڈالنا ہی تھا، بلکہ منشا الہی یہ تھا اپنی طرف سے انہیں انہیں ذبح کرنے کا حکم دے کر ان سے ذبح کا اقدام کرانا تھا۔ ابھی حکم ذبح نہیں دیا جاتا تو وہ مشکل ہوتی، ذبح کرو تو کر ڈالتے، اس کے بعد کر ڈالنے کے بعد پھر اس کو حکم کو منسوخ کرنا پڑتا، تو اس لیے خواب میں یہ حکم دکھا گیا، خواب دکھا گیا اس طرح سے۔ اگر زبانی حکم دیا جاتا تو اس میں بڑی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا گیا تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے اور پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی، خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی یا تو آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے فلما بلغ معه السعی، یہ الفاظ پڑھا دیے، ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو، اور وہ بھی جب کہ باپ جو ہے ان کی عمر 80 سال کے اوپر ہو گئی۔ کب اولاد ہوئی تھی ان کی؟ 80 سال کے اوپر ہوئی تھی۔ اب یہ بالغ ہو گئے تھے، تقریباً 100 سال کے ہو گئے تھے۔ معلوم اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جب کہ ان کی عمر 100 سال تھی، 100 سے تجاوز ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو بیٹے دیے۔ تو یہ تو پہلی اولاد 80 کے اوپر تجاوز گئی تھی، دوسری اولاد 100 سے اوپر تجاوز ہو گئی تھی۔ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح دینا چاہتے کب دیتے ہیں اولاد۔ جب یہ بیٹا اپنے باپ سے چلنے پھرنے قابل ہو گیا تھا، پرورش کی مشقتیں برداشت کر کے اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن جائے اور باپ کا سہارا بنے۔ مفسر نے لکھا ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال تھی، لکھا ہے، بعض نے کہا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں، سمجھدار بچہ ہوگا، کہنے کا مطلب کہ سمجھدار بچہ ہے۔ فنظر ماذا تھا، بیٹے تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کچھ تردد تھا، بلکہ وہ ایک تو اپنے بیٹے کا امتحان چاہتے تھے کہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے وقت فروخت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور سہولت پر مبنی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے نکلتے تو یہ دونوں مشکل کام ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مشورے کے انداز سے بیٹے سے کی، بیٹے میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو کس انداز سے کریں۔ اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو ذبح کی اذیت برداشت کرنے کے تیار ہو جائے گا۔ نہیں اگر بیٹے کے دل میں کوئی تذبذب بھی ہو تو اسے سمجھا جا سکے گا۔ یہ باتیں تو روح المانی سے لی گئی، لیکن وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا، اسے خود رسالت پر فائز ہونا تھا۔ اسے جواب دیا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے، کچھ تعمل نہ کیجیے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان سپاری کی تشہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی کے اندر ہی اللہ نے انہیں کیسی ذہانت، کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا، بس میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی بولتا کیا خواب دیکھے ہوئے کس کو معلوم، تم بڑھاپے میں ایسے خواب نہ دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہا، بس سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی۔ تو اسے معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ خواب حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ منکر حدیث کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو وہی غیر مطلوب وہ نہیں مانتے، وہی سے مراد وہی جو الفاظ شکل میں آتی ہے قرآن کی، وہی حدیث کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ جو قرآن ہے وہی ہے۔ تو یہ وہی کیا ہے؟ ہو کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم کہا گیا نہیں، قرآن ہی میں کہا گیا اللہ کا حکم۔ تو اس سے معلوم ہوا جو وہی غیر مطلوب کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہی صرف وہی جو آسمانی کتاب میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ وہی کی کوئی اور قسم نہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صریح الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا۔ اگر وہی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں تھی تو یہ حکم کون سی کتاب میں بتاؤ، الفاظ میں کہاں ہے بتاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگ کو یقین دلایا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ یہاں بھی اس جملے کے اندر بھی کتنی حکمتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب، غایت تواضع دیکھیے، ایک تو انشاءاللہ کریں، اپنی بڑائی نہیں ہاں کریں، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس فائدے میں دعوی کی جو صورت ہے وہ بھی ختم کر دی۔ دوسرا فرمایا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنا نہیں، صبر کرنے والوں میں سے
بہت سے لوگوں نے صبر کیا ہے، ان میں سے میں بھی ایک صبر کرنے والا معصوم، میں ایک تنہا صبر کرنے والا نہیں. انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. نہیں، یہ اس کی وجہ فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں صبر کرنے والے. انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا. اس طرح آپ نے اپنی اس جملے کے اندر فخر، تکبر، خود پسندی، پندار کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع، انکساری کا اظہار فرمایا. اس سے بات سبق ملتا ہے کہ کسی معاملے میں بھی انسان اپنے اوپر خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اعتماد نہ کرے، لیکن اسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنا چاہیے جس سے غرور ٹپکتا ہے. اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے. اس کو اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جس حد تک ممکن ہو تواضع کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے. دیکھیے ایک جو ہے 13 سال کا بچہ کیا تواضع رکھتا ہے، کیا جو ہے اللہ کا ادب رکھتا ہے. فلما اسلما، قرآن کے الفاظ، جب دونوں جھک گئے، بہت سرنڈر کے معنی جھک جانے کے، متی ہو جانا، رام ہو جانے کے. مطلب یہ ہے کہ جب دونوں اللہ کے لیے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا. لما کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا جواب نہیں ہے. کیا ہے آگے؟ ڈیش، ہم جو لکھتے ہیں نا، لکھ کر جو ڈیش ڈیش چھوڑ دیتے ہیں. فلما اسلما، بس ڈیش 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 لکھ دیا گیا. اس کا جواب مذکور، لیکن آگے نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات آیا تو کیا ہو گیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ باپ کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب غریب تھا کہ الفاظ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. بعض تاریخی اور تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار میں کنکریاں ماری جاتی. کیا کنکریاں مارنا؟ قربانی تھی ہو گئی، کنکریاں کیا مارتے ہیں؟ ایک صاحب بچ کر کے آ گئے، وہ کیا بول رہے ہیں؟ حج کا تو کیا ہے، حج کا تو کیا وہاں دوڑنے کا ہے، ایک جگہ کنکریاں مارنے کا ہے. دیکھیے ایک جگہ یہاں سے وہاں دوڑنے کا ہے، ایک جگہ کنکریاں مارنے کا ہے. کیوں کنکریاں ماری جاتی؟ شیطان نے وہ کہا تھا. بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے قربان گاہ پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد سے اپنے کہا کہ ابا جان مجھے خوب طرح باندھ لیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں. اپنے کپڑے بھی مجھ سے بچا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھٹے آپ کے کپڑے پر پڑیں. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گے تو انہیں غم ہوگا. اپنی چھری تیز کر لیجیے، میرے حلق پر ذرا جلدی سے چھری پھیر دیجیے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ بہت بڑی سخت چیز ہے. جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے. اگر آپ میرا قمیص یا والدہ کے پاس لے جائیں نہ چاہے تو لے جائیں، شاید انہیں کچھ تسلی ہو. اکلوتی بیٹی کی زبان سے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیا کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا اور وَطَلُّ الْجَبِينَ، پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا کنارہ زمین سے چھونے لگا. لغت کے اعتبار یہ تفسیر راجح ہے. جبین عربی زبان میں پیشانی کے دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں. پیشانی کے درمیان سے جبہتن کہلاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ بالکل عودے میں لٹا دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. بہر صورت اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹا دیا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا نہیں کٹتا ہے. یہ دیکھیے گلے پر چھری چلائی، گلا کٹ رہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حل کر دیا ہے. اس وقت بیٹے نے خود فرمائش کی کہ بیٹا ابا جان مجھے چہرے کے بل لٹانے سے لٹا دیجیے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر آئے. تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے، گلا پوری طرح نہیں کٹ پاتا، اس کے علاوہ مجھے چھری نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ مجھے عمدہ منہ لٹا دیجیے. دیکھیے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا. یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا
تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھا گیا تھا کہ چھری چلانا تھا، کاٹ کے ذبح کر کے ٹکڑے کر کے دو ٹکڑے کرنا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں. بھی آزمائش پوری ہو گئی، اس لیے اب ان کو چھوڑ دو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے تمام جذبات کو قربان کرنے کے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی. بہرحال جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا. انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی بجائے اس کو قربان کیا. اس کو ذبح عظیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اس کی قربانی مقبول ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا. تو یہ قربانی کی تاریخ آپ کے سامنے آئی ہے. آگے جو ہے ایک مسئلہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ذبح ہونے والے یعنی ذبی کو ذبح کیا گیا اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے. تو کچھ لوگ جو اہل کتاب تھے وہ جب اسلام قبول کیے تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہی جو ہے بنی اسرائیل کہلائے. تو یہ بنی اسرائیل یہود جو ہے ایسی روایتیں بنا کے پیش کیے کہ ہمارے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام بھی جو ہے یہ خیال کرنے لگے کہ جن کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے. تو قرآن میں بھی اسی یہاں جو آیتیں آئی ہیں اسی کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو قربانی کا واقعہ بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کے کیا بیان کر رہے ہیں؟ 111 آیت تک یہ ہے. 112ویں آیت کیا ہے؟ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. قربانی کا واقعہ ہوگا ادھر اوپر اسماعیل علیہ السلام کا. اس کے بعد جو ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایک صالح نبی کی. دیکھ رہے؟ تو اس کے بعد انہوں پیدا ہوئے. سورہ ہود میں وہ بیان کیا گیا. پہلے جو ہے بیان کیا گیا کہ ایک ہم نے حلم والے بیٹے حلیم بیٹے کی بشارت دی. اس کے بعد یہ ایک علیم بیٹے کی. علیم بیٹے کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. تو قربانی کس کی ہوئی تھی؟ ذبی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. یہی بالکل صحیح بات ہے. تو اہل کتاب کے جو لوگ گھسائے تھے انہوں نے ایسی روایتیں بنائیں. ہمارے لوگ تمیز نہیں کر سکے کیا بعد میں سب تحقیق ہوئی نا، روایت کی تحقیق بعد میں ہوئی تو ارے ایسا کیسا ہو گیا. تو پھر راوی کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے قبول کر لیا یہ راوی کہہ رہا ہے، یہ راوی کہہ رہا ہے. تو بہرحال جو ہے جمہور صحابہ جمہور ائمہ کا یہی جو ہے کہنا ہے کہ ذبح ہونے والے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. قرآن کے سیاق و سباب سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے اور پھر تاریخی روایت سے بھی کہ جو ہے قربانی کس میں ہے، قربانی کا طریقہ کون کر رہے ہیں، کہاں ہے بنی اسرائیل میں قربانی؟ بتاؤ. قربانی کا کوئی طریقہ چل رہا ہے ان کے پاس؟ نہیں. تو یہاں جو ہے قربانی کب سے چلی ہے؟ جب سے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے جب سے قربانی چل رہی ہے. گو ان کے معبودوں کے نام سے کیا کرتے تھے لیکن جو ہے قربانی یہی ہوتی. تو اللہ کے رسول نے صاف کر دیا کہ تمہارے یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کی فضیلت کیا ہے اس کے احکام کے آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکام کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.